یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر، یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات۔ ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے، تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا۔ وہ فقیر ضد کرنے لگا، نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا، حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں، نفل روزہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں، میرے سامنے تھوڑا کھا لیجیے، بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں، دل رہ جائے گا۔ حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا، لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے، سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لی گئی، یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے، قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا، روزہ قضا ہو جائے گا، لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہے مشن غریب نواز کا۔ عزیزان گرام وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ موریشیس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا، لیکن جب اخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں، اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے، آپ سے اجر کی تمنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلی صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن ہوا۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے، ابو جہل بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا، ابو جہل نے مارا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے، امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں۔ تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے ہیں۔ اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے۔ دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا، لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھوسے مارا، اور اس کے بعد کہا خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا،
میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اب دیکھنے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ آئے، کہا اے محمد، مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا، میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھائے، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھائے۔ امیر حمزہ کہتے رہے اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھائے۔ پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دل کیا تھا؟ حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا ایک بار مسکرا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ کے اندر ایمان آ جائے۔ امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا، امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، اور یہی بزرگوں میں بھی رہا، یہی بزرگوں میں بھی رہا۔ آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور، لوگوں سے دور چلے گئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف آئے، پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول، لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا دل پکار کر کہنے لگا اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، جا کر دیکھا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے تھے؟ صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اے اللہ میری امت مجھے نہیں پہچانتی، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج امت کے متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی، اسی لیے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو، ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو، چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی۔ یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا، بیداری آ جائے گی، پھر دیکھنا انقلاب آئے گا۔ آپ کو پتا ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر لے کر کون آیا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں، سن 90 ہجری میں حضور کی وفات کے 80 سال بعد ہندوستان میں 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم، اور ان کی ایج کیا تھی پتا ہے؟
19 سال کا جوان، 19 ایئرز، ٹین ایج کا نوجوان، اور 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا پتا ہے آپ کو؟ ہندوستان فتح کرنا، جھنڈے گاڑنا یہ نہیں، بلکہ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ کچھ عورتیں مسلمان حج کے لیے جا رہی تھیں، اور اس وقت وہاں ایک راجا تھا، راجا دابر سنگھ۔ اس کے گنڈوں نے یہ عورتوں کو قید کر لیا، ان کا مال لوٹ لیا، ان کی عزت پر حملہ کیا۔ تو عورتیں پکار کر کہنے لگی کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری مدد کو آئے۔ تو کوئی عرب کے بزنس مین جو تھے، تجارت والے، انہوں نے عورتوں کی آواز سنی، عرب میں جا کر کے خلیفہ وقت یا گورنر جو تھا اس کے پاس بیان کر رہے تھے، اور یہ گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم سن رہا تھا۔ وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کے لیے آ رہا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر اترا وہی نوجوان۔ اس نے راجا دابر سنگھ کو چیلنج کیا، کہا ان عورتوں کو آزاد کرو، ان کی عزت پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں گرفتار کرو، ان کا مال چھوڑو، وہ حج پر جا رہی تھی۔ راجا کو نشہ تھا، کہا 19 سال کا لڑکا مجھے چیلنج کر رہا، میرے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے۔ اس نے کہا میں تیرے مطالبے نہیں مانوں گا۔ تب محمد بن قاسم نے کہا جب ہمارے مطالبے نہیں مانے گا تو محمد کے غلاموں کے جوہر دیکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس لیے کہ وہ نوجوانوں نے جس جگہ میدان میں قدم رکھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ وہ رسول پاک کی امت کے لیے چلتے تھے۔ پھر جنگ ہوئی 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر یہی 10,000 کا لشکر محمد بن قاسم کا وہ راجا دابر سنگھ کی فوج کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ راجا بھی گرفتار ہو کر کے آیا، گنڈے بھی گرفتار ہو کر کے آئے، سب تہس نہس، عورتوں کو عزت دی گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہرایا، سب سے پہلے پرچم اسلام لہرایا، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، وہ ظلم کو ختم کرنے آیا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں ہندو، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے بادشاہ آئے ہندوستان میں، لیکن محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا جرنیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ اپنے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے۔